السلام علیکم مائی ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ ہم جو اپنا ناول ریڈ کر رہے تھے جس کا نام تھا تماشائے عشق، از قلم فاطمہ احمد، اس کا آج ہم پارٹ 6 ریڈ کریں گے۔ اور سوری گائز، میں تھوڑا بزی ہو گئی تھی، اس لیے یہ آڈیو تھوڑی لیٹ ہم ڈال رہے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ دعا کریں میں مر جاؤں حسن، بس ایک بار مجھے میرے ماں باپ سے ملوا دے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے آج تک سکون کیوں نہیں ملا ہے۔ میں نے ان کا دل دکھایا تھا، ان کی عزت کا خیال نہیں کیا تھا، ان کو بے سکون کر کے میں خود کبھی سکون سے نہیں رہی۔ ایک بار میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، بولے نہ لے جائیں گے نہ مجھے ان کے پاس۔ میں ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گی۔ وہ اب حسن کا بازو جھنجھوڑتے آنسو بہاتے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو پھر کیا کرو گی تم؟ حسن کو سعدیہ کو اس طرح روتا دیکھ کر خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آج سعدیہ اور خود سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے کہ جس نے ان کی خاطر سب چھوڑ دیا تھا۔ حسن نے کبھی وہ مقام سعدیہ کو نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی، ہمیشہ ماں اور بہن کو ہی راضی کرنے میں لگے رہے۔ پہلے سعدیہ، پھر ساحر اور اب ماہر، یہ سب ہی اس کے اصولوں کی نظر ہو گئے تھے۔ صرف حسن کی وجہ سے وہ چاہتے تو اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے تھے، مگر وہ ہمیشہ اپنی بوڑھی ماں کے احترام میں کچھ نہ بولتے، اپنی بے سہارا بہن کی ہر غلط بات کو نہ صرف نظر انداز کر دیتے بلکہ ان کی وجہ سے ہمیشہ سعدیہ کی تذلیل بھی کیا کرتے۔ اگر سعدیہ نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے گناہ کیا تھا تو حسن بھی تو ان کے لیے گناہوں کی سزا بن گئے تھے۔ ان کو تحفظ دینے کے بجائے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مل کر انہیں یہ احساس دلاتے رہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا، نہ ہی ماں باپ اور نہ ہی کوئی بھائی بہن۔ وہ خود اپنی ماں اور بہن بھائی کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے تھے، مگر سعدیہ کا دل کتنا بڑا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے مل بھی نہیں سکتی تھی، مگر کبھی زبان سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ میں تمہیں لے جاؤں گا سعدیہ، ہم دونوں جائیں گے۔ اگر انہوں نے معاف نہ بھی کیا تو میں ہوں نا تمہارے ساتھ، مجھے معاف کر دو سعدیہ۔ میں نے ہمیشہ ہی تمہاری حق تلفی کی، مگر اب وہی ہوگا جیسا تم چاہو گی۔ تم جہاں چاہے وہیں دعا کا رشتہ طے کر دینا، میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ انہوں نے سعدیہ کا چہرہ ہاتھ میں لیے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ بے یقینی سے حسن کو دیکھنے لگی۔ سچ؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ سعدیہ نے روتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلاتے انہیں اپنی بات کا یقین دلایا تھا۔ وہ تو خوش تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ آزمائشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ابھی شروع ہونے والا تھا۔ مما، مجھے یونیورسٹی سے پک کرنے کون آئے گا؟ ہانیہ نے سلائس کھاتے ہوئے زینب سے پوچھا، کیونکہ ڈرائیور چھٹی پر تھا اور حسن اور احسن کو آج لیٹ کر آنا تھا، کیونکہ وہ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں حیدرآباد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ البتہ ساحر یہیں تھا کیونکہ اسے یہیں رہ کر آفس سنبھالنا تھا۔ میں ساحر سے کہہ دیتی ہوں، وہ پک کر لے گا تمہیں۔ زینب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کی ضرورت سے زیادہ مہربانیوں کو آج کل محسوس کر رہی تھی۔ مما، میں کیب لے کر آ جاؤں گی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہاں آتے ساحر نے سن لیا تھا۔ پھپھو، میں لے آؤں گا ہانیہ کو، ساحر نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر اصل میں اس کا دھیان ہانیہ پر ہی تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو اکیلی نہ آ سکوں، اور ویسے بھی آج لاسٹ کلاس بہت لیٹ ہوگی، پتہ نہیں کب تک فری ہوں میں۔ وہ یہ سب کہتے جانے لگی جب زینب کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ تم جاؤ گی بھی ساحر کے ساتھ اور واپس بھی اسی کے ساتھ آؤ گی؟ میں اب کچھ نہیں سننا چاہتی۔ آپ نے میری سنی ہی کب ہے؟ ہمیشہ اپنی ہی چلائی ہے، ہمیشہ دوسروں پر اپنے فیصلے مسلط کرتی رہی ہیں آپ، دوسروں کی تذلیل کر کے ہمیشہ آپ نے بددعائیں لی ہیں۔ آج آپ کا کیا دھرا میں بھگت رہی ہوں؟ ہانیہ، زینب چلائی تھی۔ اب ایک اور لفظ بولا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہانیہ کے آئینہ دکھانے پر زینب اندر تک کانپ گئی تھی۔ کیا کریں گی آپ؟ جان سے ماریں گی مجھے؟ تو مار دیں، ایسی زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ ہانیہ نے آج دل کا سارا غبار نکال دیا تھا۔ ساحر، اس سے کہو دفع ہو جائے یہ میری نظروں کے سامنے سے۔ زینب کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا کہ ساحر کے سامنے اتنی بے عزتی خود ان کی اولاد نے کر دی تھی۔ ہانیہ، تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں، ساحر نے ہانیہ سے کہا تو وہ اپنی چیزیں اٹھانے کے لیے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چلیں پھپھو، آپ اس وقت بہت غصے میں ہیں،
آپ کوئی دیر ریسٹ کر لیں، اس نے زینب کا ہاتھ پکڑے کہا تو وہ ساحر کو غصے سے دیکھتی ہاتھ چھڑاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ تبھی ہانیہ اسے گیٹ سے نکلتی دکھائی دی تو اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہانیہ رکو، میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں، میں خود جا سکتی ہوں، چھوڑے میرا رستہ۔ ہانیہ نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا جو سامنے سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ہانیہ پلیز دیکھو، اس وقت تم بہت غصے میں ہو، یا تو گھر میں بیٹھ کر ریسٹ کرو یا پھر میرے ساتھ ہی چلو، ورنہ میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ ساحر کی آواز ذرا تیز ہو گئی تھی اور اب گھر کے ملازم بھی انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچھا آپ نکالے گاڑی۔ ہانیہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی مگر وہ اپنے کمرے میں رہ کر ماہر کی یادوں کی وجہ سے مزید ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اب تو اس کمرے میں اس کا دم گھٹتا تھا، اسی لیے کوشش یہی کرتی تھی کہ وہ کمرے سے باہر ہی رہے۔ اب بھی اس کا ذہن اس قابل نہیں تھا کہ وہ یونیورسٹی جا کر کوئی کلاس اٹینڈ کرتی، مگر فی الحال اسے اس ماحول سے آزادی چاہیے تھی۔ سو ساحر کے ساتھ جانے میں ہی عافیت جانتے اس نے ساحر سے مزید بحث نہیں کی تھی۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو واپس چلتے ہیں، ساحر نے فرنٹ سیٹ پر اپنے ساتھ بیٹھی ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بجائے جواب دینے کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے اب ساحر نے بھی زیادہ بات کرنی مناسب نہیں سمجھی تھی اور چپ کر کے گاڑی چلانے لگا تھا۔ گاڑی رک گئی تھی مگر ہانیہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اسی لیے شاید اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہانیہ ہم یونیورسٹی پہنچ چکے ہیں، ساحر نے ہانیہ کی طرف دیکھتے کہا، مگر اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر اب ساحر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے پکارا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ صورتحال کو سمجھتے پھر اس کا دھیان ساحر کے ہاتھ پر گیا تو فوراً ہی غصے سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ دور رہا کرے مجھ سے۔ سوری ہان، ساحر نے کہا مگر وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی سے نکلتی اپنی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ساحر بہت تھک گیا تھا، آج آفس سے فارغ ہوتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ ٹائم دیکھا تو گھڑی شام کے 3:45 بجا رہی تھی۔ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے تو ہانیہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ تبھی اسے خیال آیا کہ اس کی کلاس لیٹ تھی اور وہ شاید انتظار کر رہی ہوگی۔ تبھی زینب کی کال آئی تھی، ساحر یونیورسٹی جا کر پتہ کرو بیٹا، ہانیہ کا نمبر آف جا رہا ہے، میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ ان سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں یونیورسٹی کال کر کے پوچھا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی خالی ہے، سب اسٹوڈنٹس جا چکے ہیں، آپ پریشان نہ ہو میں دیکھتا ہوں، ساحر انہیں تسلی دیتا تقریباً بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھتا یونیورسٹی روانہ ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی جا کر پتہ کیا تو واقعی وہاں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو کر اب سڑکوں کی خاک چھاننے لگا مگر ہانیہ سے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی دور سے اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ ساحر نے گاڑی کی رفتار بڑھائی تھی، جیسے ہی گاڑی سے اترتے اس کے قریب پہنچا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا تو ایک دم ہی اپنے ہوش حواس کھوتے گرنے لگی جب ساحر نے اسے تھام لیا تھا۔ ہانیہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ساحر نے اسے سہارا دے کے گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا تھا۔ پیشنٹ ہانیہ کے ساتھ کون ہے؟ نرس نے پوچھا تو وہ اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سر انہیں بہت ویکنس ہے، شاید اتنے دنوں سے کچھ کھایا ہی نہیں، سٹریس بھی ان کے دماغ پر بہت زیادہ ہے، ان کا خیال رکھیں اور انہیں خوش رکھیں ورنہ اگر کسی طرح ٹینشن لیتی رہیں تو یہ جی نہیں پائیں گی۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی تو اسے نکال دی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نرس نے پوچھنے پر وہ بیڈ سے اترتی اب روم سے باہر چلی گئی تھی۔ نرس بھی پیچھے آئی تھی۔ سر انہوں نے ڈرپ نکال دی ہے، نرس کے بتانے پر ساحر نے ہانیہ کو دیکھا جو بنا اس کی طرف دیکھے تیز تیز چلتی ہاسپٹل سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ میں ہاسپٹل کے نمبر پر کال کر کے میڈیسنز کا پوچھ لوں گا، آپ بتا دیجیے گا، نرس سے کہتا وہ ہانیہ کے پیچھے بھاگا تھا۔ رکو ہانیہ پلیز گاڑی میں بیٹھ جاؤ، وہ ہانیہ کے ساتھ ساتھ چلتا اب اسے روکنے لگا تھا۔ مجھے مر جانے دیں ساحر بھائی، مجھے نہیں جینی ایسی زندگی، جانے دوں۔ پھر سے گرنے لگی تھی تبھی ساحر نے اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ ابھی رو رہی تھی، کمزوری کی وجہ سے اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ ساحر نے گاڑی روک کر اس کے لیے جوس لیا تاکہ کچھ طاقت آ جائے اس میں۔ اس کے نانا کرنے پر بھی ساحر نے اس کی منتیں کرتے اسے پیار سے سمجھاتے جوس پلا دیا تھا
ماہر کہاں چلے گئے ہو تم؟ روتے بلکتے اب بھی وہ ماہر کو پکارتی ساحر کے دل کو خفا کر گئی تھی۔ گاڑی دوڑاتے وہ گھر پہنچا تھا، ہانیہ کو سہارا دیتے اندر لایا تو سب ہی نے ساحر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ پھپھو اسے کچھ کھلائیں پلائیں ورنہ اس سے بھی بری حالت ہو جائے گی اس کی۔ وہ ہانیہ کو صوفے پر بٹھاتے وہاں سے جانے لگا، تبھی زینب نے اسے پکارا تھا، کیا ہوا ہے اسے؟ ماہر کو بلا لیجیے، وہی اس کی درد کی دوا ہے، پھپھو سے کہتا وہ باہر چلا گیا تھا، اور جب آیا تو ڈاکٹر ساتھ تھی ہانیہ کا چیک اپ کرنے کے لیے۔ سائرہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ زینب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر روتی ہی جا رہی تھی، اور سعدیہ اپنے بیٹے کی بربادی پر۔ نہ ہی بڑے بیٹے کا گھر بس سکا تھا اور اب ماہر بھی دربدر تھا۔ سب ہی اس چکی میں پس رہے تھے، اور آج دعا ہانیہ کی یہ حالت دیکھ کر فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ شاہویر کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گی۔ رات 12 بجے سعدیہ کو لگا کہ شاہویر کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ وہ گئی تو دیکھا دعا وہاں سے بہت ساری چیزیں لے کر کھڑی تھی۔ انہوں نے دعا کو پکارا تو وہ چونک گئی تھی۔ جی مام، اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ کس لیے آئی ہو یہاں، اور یہ کیا اٹھایا ہے؟ انہوں نے دعا سے پوچھا تو وہ چیزیں سائڈ پر رکھتی ان کے پاس آئی تھی۔ مام، میں یہ سارے گفٹس واپس رکھنے آئی ہوں۔ آپ نہیں چاہتی نا کہ میں ان سے کبھی بات کروں؟ تو نہیں کروں گی۔ آپ کی بیٹی آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دے گی، اور اب اگر شاہویر میرے سامنے بھی آ جائے نا تو میں ان سے بات نہیں کروں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی بیٹی آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی۔ آپ جہاں کہیں گی میں وہیں شادی کروں گی۔ اور پلیز اب مجھے معاف کر دیں، کیونکہ دعا سب کے بنا رہ سکتی ہے مگر اپنے پیرنٹس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ دعا کی باتیں سن کر سعدیہ نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگایا تھا۔ میری بچی، میری جان، تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے بھی تمہیں بہت ڈانٹا، ایک شرط پر۔ دعا نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکراتے کہا تو انہوں نے حیرانی سے دیکھتے پوچھا تھا، وہ کیا؟ اب آپ کبھی مرنے کی بات نہیں کریں گی؟ دعا نے خفگی سے کہا۔ سعدیہ پھر سے رونے لگی تھی۔ وعدہ، اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ وہ دونوں جیسے کرتی سدرا وہاں کھڑی حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تائی جان، یہ سارے گفٹس میں نے رکھ دیے ہیں، آپ انہیں دے دیجیے گا۔ میں وہیں شادی کروں گی جہاں میری مام کہیں گی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ چلے مام، دعا سدرا سے کہتی سعدیہ کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ سدرا جو دل سے چاہتی تھی کہ دعا ان کی بہو بنے، اب ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی کہ آج تو دعا نے خود ہی اس رشتے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ سنا دیا تھا، مگر اب انہیں شاہویر کی فکر تھی کہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا یہ سب جان کر، مگر اب صرف صبر کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ دعا کا وائس میسج یہ کب آیا؟ شاہویر کو بہت خوشی ہوئی تھی دیکھ کر۔ جب ٹائم دیکھا تو حیران ہوا تھا کہ یہ تو اسی وقت آیا تھا جب وہ اس سے بات کر کے فارغ ہوا تھا۔ شاید پڑھنے میں مگن ہو گیا تو اس وجہ سے میسج کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وارنی وائس میسج سنو۔ دعا رو رہی تھی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے اب دوبارہ کال مت کیجیے گا۔ آج میں نے آپ سے بات کر کے اپنی مام کا پھر سے بہت دل دکھایا ہے۔ مام آج میری وجہ سے اپنے لیے موت کی دعائیں مانگ رہی تھیں، آپ مجھے بھول جائیں، یہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے، اللہ حافظ۔ دعا کی باتیں سن کر شاہویر نے موبائل دیوار میں مارا تھا۔ مذاق بن کر رہ گئی ہے میری زندگی، یا اللہ، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھی تو اس کی محبت کیوں ڈالی تو نے میرے دل میں؟ میں بھی قسم کھاتا ہوں اگر دعا مجھے نہیں ملی تو میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ دل میں عہد کرتے اس نے اپنی ساری کتابیں اور لیپ ٹاپ اٹھا کر پھینکا تھا۔ شدت ضبط سے آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ آج پہلی بار غصے کو کم کرنے کے لیے اس نے سگریٹ پی تھی۔ 1 2 3 پوری ڈبی خالی کر لی، مگر شاید سگریٹ بھی اس کی بے چینی کم کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکی تھی۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، سگریٹ سکون دیتی ہے۔ میرے دل کا قرار تو دعا ہے جس کی کمی دنیا کی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے کمرے میں پڑا شیشے کا گلاس اٹھا کر پھینکا تھا۔ کمرے کی حالت پل میں ہی اتنی بری ہو گئی تھی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا کہ یہ شاہویر کا کمرہ تھا تو کبھی یقین نہیں کرتا کہ وہ بہت صفائی پسند تھا، ہمیشہ اپنا کمرہ صاف اور سمیٹ کر رکھتا تھا، مگر آج اسے کوئی ہوش نہیں رہا تھا کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ساری دنیا کو ہی آگ لگا دیتا۔ جانے کیوں آج ماہر کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، بہت یاد آ رہی تھی وہ اسے، مگر اسے لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہانیہ کے ساتھ کر چکا تھا اس کا کفارہ وہ زندگی بھر ادا نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ اس رشتے کو قائم رکھتا تو ہانیہ کو بھی اس کے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ وہ اس کا گنہگار تھا اور اب مزید وہ اسے کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب
ہانیہ کو مزید اذیت نہیں دے گا، اسے آزاد کر دے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا غلط سوچ رہا تھا۔ کوئی اپنا بھی پاس نہیں تھا جو اسے سمجھاتا۔ آج وہ بہت رو رہا تھا، پہلی بار وہ زندگی میں اتنا رویا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک جتنا غصہ اس کے اندر بھر چکا تھا، شاید وہ آنسوؤں کی صورت نکل رہا تھا، مگر غم تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مگر پھر اپنے آنسو صاف کرتے وہ اٹھا تھا خود کو اور ہانیہ کو اس اذیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کے لیے۔ ہانیہ ماہر کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے، اسے حسرت سے دیکھتے، آنسو بہاتے اسے یاد کر رہی تھی کہ جب اس کا موبائل بجا تھا، اسکرین پر ماہر کا نمبر دیکھ کر جیسے ہانیہ کی جان میں جان آئی تھی۔ شاید 6 مہینے بعد کال کی تھی ماہر نے اسے، پہلے ہی بیل پر کال ریسیو کی تھی ہانیہ نے۔ اگر پتہ ہوتا کہ کیا ہونے والا تھا تو وہ کبھی فون ریسیو ہی نہیں کرتی، اسی طرح ماہر سے بنا بات کیے ہی ساری زندگی گزار دیتی۔ مگر شاید اس کے نصیب میں آنسوؤں کے سوا کچھ اور نہیں لکھا تھا۔ تبھی بھیگے چہرے کے ساتھ روندی ہوئی آواز میں ماہر کو پکارا تھا۔ کیسے ہو تم ماہر؟ کیوں بھول گئے ہو مجھے؟ دیکھو کیسے تڑپ رہی ہوں تمہارے بنا۔ اب ختم کر دو یہ سزا، آ جاؤ واپس، کچھ نہیں مانگوں گی میں تم سے، آ جاؤ ماہر، نہیں رہ سکتی تمہاری ہانیہ تمہارے بغیر۔ وہ اس کی منتیں کرتے ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آخر میرا کیا قصور تھا جو اتنی بڑی سزا دی ہے تم نے مجھے؟ بس کر دو، تھک گئی ہوں میں اب، پلیز واپس آ جاؤ ماہر، کچھ تو بولو نا ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اب روتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی تھی وہ۔ ہانیہ مجھے معاف کر دینا، میں کبھی تمہارے قابل تھا ہی نہیں، میں نے تم پر اتنا بڑا ظلم کیا، شاید میرا خدا بھی مجھے اس گناہ کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تم جیسی اچھی لڑکی مجھ جیسے گھٹیا انسان کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی، اسی لیے میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں اس رشتے سے آزادی دے دوں۔ نہیں ماہر، یہ پلیز نہیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی مگر وہ خود ہوش میں کہاں تھا، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکا تھا۔ وہ اسے نہیں سن رہا تھا، وہ بس اپنے ہی کہے جا رہا تھا، میں ماہر آفندی پورے ہوش و حواس میں اپنی بیوی ہانیہ ماہر آفندی کو طلاق دیتا ہوں۔ نہیں ماہر، تم مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے ماہر، میں مر جاؤں گی ماہر۔ روتے ہوئے وہ ہوش خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ مام مجھے یہ میس کا پرابلم سمجھ نہیں آ رہا، دعا نے سعدیہ سے کہا جو کچن میں مصروف تھی۔ جاؤ دعا، تم جا کر ہانیہ سے پوچھ لو، وہ سمجھا دے گی۔ سعدیہ کی بات سن کر وہ تائید میں سر ہلاتی ہانیہ کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ نوک کیا تو پہلے سے تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ دعا کو کوئی جواب نہ ملا تو واپس جانے لگی، مگر پھر خیال آیا کہ ایک بار دیکھ لے، کیونکہ ہانیہ جواب ضرور دیتی تھی۔ جب اس نے اندر جھانکا تو ہانیہ زمین پر بے سود پڑی تھی، دعا کے ہاتھ سے کتابیں چھوٹ کر زمین پر گرتی بکھر گئی تھی۔ ہانیہ بھابھی کیا ہوا ہے آپ کو؟ اٹھیں۔ دعا کے پکارنے اور اسے زور زور سے جھنجھوڑنے پر بھی وہ ہوش میں نہیں آئی تو دعا بھاگتی ہوئی سعدیہ کے پاس آئی تھی۔ موم، وہ ہانیہ بھابھی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کچھ بول ہی نہیں رہی، بے ہوش ہو گئی ہیں۔ دعا کی بات سنتے سعدیہ ہانیہ کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ لوگ اب ہاسپٹل میں تھے، ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ انہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور ہوش میں آتے آتے انہیں شاید 1-2 گھنٹے لگ جائیں۔ ڈاکٹر نے سعدیہ سے کہا جو اب پریشان کھڑی تھی، پلیز انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ جتنا سٹریس ان کے دماغ پر ہے، اگر ایسے ہی سٹریس بڑھتا رہا تو یہ پاگل ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر زینب پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ڈاکٹر میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ڈاکٹر کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ جی ٹھیک تو نہیں ہے، اسی لیے یہاں ہیں، اگر ان کی ذہنی حالت مزید خراب نہ ہو، اس لیے آپ کو انہیں مزید اسٹریس لینے سے بچانا ہوگا۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ میری ایک ہی بیٹی ہے، اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ زینب روتے ہوئے زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی ساحر نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ پھوپھو حوصلہ رکھیں، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ ساحر نے انہیں تسلی دیتے بینچ پر بٹھایا تھا۔ ساحر تم ماہر سے کہو نا کہ وہ واپس آ جائے۔ زینب ساحر کے سامنے ہاتھ جوڑے ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کی منتیں کرنے لگی تو ساحر نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پھوپھو یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں ماہر کو فون کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ فوراً پہنچے یہاں۔ ساحر نے ماہر کو کال کی تو پہلے تو وہ ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا، پھر نمبر بن جا رہا تھا اس کا۔ ماہر تم فوراً پاکستان پہنچو، ہانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ساحر نے ٹیکسٹ کر کے دوبارہ سے کال ملائی مگر نمبر اب بھی بند تھا۔
تھک ہار کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ ماہر کو لگ رہا تھا کہ سب کو پتہ چل گیا ہوگا، مگر پتہ کیسے چلتا، جس نے بتانا تھا وہی بے ہوش پڑی تھی۔ ماہر نمبر آف کر کے بھی بے چین ہی تھا۔ پھر دوبارہ سے اس نے نمبر آن کیا تو ساحر کا میسج پڑھ کر اسے پتہ چلا کہ ہانیہ طلاق کے بارے میں کسی کو بھی ابھی تک نہیں بتا سکی تھی۔ پھر ہمت کرتے اس نے ساحر کو ٹیکسٹ کیا، بھائی میں نے ہانیہ کے ساتھ اب تک جو کچھ بھی کیا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر اب میں تمام اذیتوں اور دکھوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر چکا ہوں۔ طلاق دے دی ہے میں نے اسے، اب وہ میری بیوی نہیں رہی۔ پھوپھو سے کہیں اس کی کسی اچھے انسان سے شادی کر دے جو واقعی اس کے قابل ہو۔ میری طرف سے سب سے معافی مانگ لیجیے گا، کیونکہ اب ویسے بھی کوئی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، لیکن پلیز بھائی آپ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ خدا میرے دل کو سکون دے دے۔ بھائی کا میسج پڑھ کر ساحر میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی کو بتا سکے۔ سب ہی رو رہے تھے، لیکن پھر اسے دور سے سدرا اور حسن آتے دکھائی دیے جو ہانیہ کے لیے گھر سے کچھ چیزیں لینے گئے تھے، تو وہ فوراً ان کی طرف آیا تھا۔ تائی جان بات کرنی ہے مجھے آپ سے۔ ساحر کو پریشان دیکھ کر سدرا نے سامان احسن کو دیتے اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ ہاں بولو ساحر، کیوں پریشان ہو؟ تائی جان، ماہر نے ہانیہ کو طلاق دے دی ہے۔ ساحر کے بتانے پر سدرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تائی جان، مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کسی کو بتا سکوں، کیسے سہیں گے سب، پھپھو، موم، ڈیڈ، دادو۔ ساحر اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہوتے ہوئے بھی ماہر کی اس حرکت کی وجہ سے اندر تک کانپ کر رہ گیا تھا۔ بے شک وہ ہانیہ کو پسند کرتا تھا، مگر پھر بھی ایسا اس نے کبھی بھی نہیں چاہا۔ وہ ہمیشہ بس یہی چاہتا تھا کہ ہانیہ خوش رہے۔ سعدیہ کو جب پتہ چلا تو وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی اور زینب اب اپنی بیٹی کی قسمت پہ ماتم کر رہی تھی۔ سائرہ بیگم کے ہاتھ اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہیں آج سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیوں سب انہیں قبل از وقت ایسے بڑے فیصلے کرنے سے منع کرتے تھے، مگر شاید کسی نے صحیح ہی کہا ہے، جب کمبختی آتی ہے تو آنکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے۔ سائرہ بیگم تو شاید سے پچھتاوا تھا، مگر سعدیہ، ان کے تو ارمان ہی رہ گئے تھے اپنے دونوں بیٹوں کی خوشیاں دیکھنے کے، مگر دونوں ہی کے ہی گھر اجڑ چکے تھے۔ 2 دن ہو گئے تھے۔ ہانیہ کی حالت اب کچھ بہتر تھی، مگر سائرہ بیگم اسے پیار سے سمجھاتی، کچھ نہ کچھ کھلا ہی دیتی تھی۔ اب ہانیہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، بس چپ کر کے آنسو ہی بہاتی رہتی تھی، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر زینب مزید پریشان ہو جاتی۔ سعدیہ ماہر کو فون کر کے تھک چکی تھی، مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب وہ بھی تھک چکی تھی ان سب حالات سے۔ حسن بھی اب ان کے سارے فیصلوں پر پچھتا رہے تھے، مگر گیا وقت اب ہاتھ کب آتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، مگر انہیں لگ رہا تھا کہ وقت جیسے رک گیا تھا۔ ان کے دکھوں کا نہ ختم ہونے والا دور انہیں اندر تک تھکا گیا تھا۔ سائرہ بیگم کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہانیہ، ماہر اور سعدیہ کے گناہ گار تھے، مگر اپنا دکھ کسی سے بھی کہہ نہیں پا رہے تھے۔ حسن، میرے کمرے میں آؤ، سائرہ بیگم ان سے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جی اماں کہیں۔ حسن بہت زیادہ شرمندہ تھے اپنے بیٹے کی اس حرکت کی وجہ سے، اسی لیے ان سے پوچھتے سر جھکائے ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اب اس گھر سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ ماہر جب یہاں آئے گا تو پھر ہانیہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو دوپٹے کے کونوں سے صاف کرتے ہوئے کہا، تو حسن نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا، مگر پھر صورتحال کو سمجھتے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے اماں، ہم کل ہی نکل جائیں گے یہاں سے۔ حسن یہ کہتے ان کے کمرے سے نکل گئے تھے۔ سعدیہ تیاری کرو، ہم نے کل یہاں سے شفٹ ہونا ہے۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ جب کمرے میں آتے حسن نے ان سے کہا تھا، تیاری کیا کرنی ہے بتا دیجیے گا، جب نکلنا ہو ہم نکل جائیں گے، دعا اور میں ہی تو ہیں، بس اپنے 2 سوٹ اٹھا لیں گے۔ سعدیہ زندگی سے بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی، تبھی ایسی نا امیدی کی باتیں کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے میں دعا سے کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے سعدیہ کی بری حالت دیکھی تو ان سے کہتے وہ کمرے سے باہر نکلتے اب دعا کے پاس آئے تھے۔ دعا جو اپنے کمرے میں بیٹھی ہانیہ اور ماہر کے ولیمے کا البم روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، حسن کو دیکھ کر یکدم چونک گئی تھی۔ کیا ہو میری بچی؟ انہوں نے دعا کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو وہ ان کے سینے پر سر رکھے اب سسکنے لگی تھی۔ بس چپ کر جاؤ دعا۔ وہ دعا کو بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے تسلی دینے لگے تھے۔ ڈیڈ، بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا ہانیہ بھابی کو؟ ابھی وہ نم آنکھوں کے ساتھ حسن سے سوال کر رہی تھی جب انہیں دوسرے کمرے سے آوازیں آئیں تو دونوں اسی طرح بھاگے تھے۔ ہانیہ نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک ایک چیز اٹھا کر پھینک دی تھی، پرفیومز کی بوتلیں اٹھا کر پھینک رہی تھی
اور ان کے ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے اب پورے کمرے میں پھیل چکے تھے۔ کیا کر رہی ہو ہانیہ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مت کرو اس طرح۔ حسن نے روکنا چاہا تو اس نے کانچ اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ ہاں ہو گئی ہوں میں پاگل، مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ جائیں جا کر اپنے بیٹے سے پوچھیں نا کیوں کیا میرے ساتھ ایسا۔ مگر نہیں، آپ تو نہیں پوچھیں گے کیونکہ وہ تو مرد ہے نا، مرد جو بھی کرے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ آپ سب کی نظر میں بھی میں ہی گناہ گار ہوں نا۔ وہ بولتے ہوئے اب کانپ رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ تم قصوروار ہو؟ میں ماہر سے پوچھوں گا، اسے سخت سے سخت سزا ملے گی جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ حسن ہانیہ سے کہتے شرمندہ ہو رہے تھے۔ سزا تو میری زندگی بنا دی ہے اس نے۔ یہ سب کرنے سے اچھا تھا مجھے زہر دے دیتا، ایک ہی بار مار دیتا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ مجھے مار ہی رہا ہے، کسی نے بھی اس سے نہیں پوچھا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے۔ اگر میں یہی سب اس کے ساتھ کرتی تو معاشرہ مجھ پر تھو تھو کہتا، میرا جینا محال ہو جاتا، میری اس معاشرے میں کوئی عزت نہ ہوتی۔ مگر اب بھی معاشرہ اسی کا ہے، وہ طلاق دے کر بھی عزت دار ہے، اور میں ایک مطلقہ عورت اس معاشرے کی ایک گندی گالی جیسے میری ماما ہے ویسے ہی میں بھی ہو گئی۔ جانتے ہیں میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے لاوارث سمجھ کر میرے ساتھ یہ سب کیا۔ ہانیہ روتی ہوئی اب بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں ہانیہ، ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سوچ رہی ہو۔ حسن اسے کہتے اس کے پاس آنے لگے، تبھی وہ پاگلوں کی طرح زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ ہاں ہاں، دیکھا نا ماموں جان، آپ نے میرے منہ پر ہی مجھے غلط کہہ دیا۔ ابھی بھی میں اسے غلط سمجھ رہی ہوں، وہ اب بھی ٹھیک ہے، حق پر ہے وہ۔ ماموں جان مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ ہانیہ حسن کے سامنے ہاتھ جوڑتے زور سے دھاڑی تھی۔ حسن اب واپس جانے کے لیے پلٹے تو دیکھا ہانیہ کا شور سن کر پیچھے سبھی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ زینب نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا اور وہ سر جھکائے اب تیزی سے دعا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گئے تھے۔ میرے محبوب، قیامت ہوگی آج روز رات تیری گلیوں میں محبت ہوگی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماہر نے غصے کو کم کرنے کے لیے شراب پینی شروع کر دی، مگر ہانیہ اس کے حواسوں پر ایسی سوار تھی کہ نشے میں بھی ہانیہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے نہ ہٹتا، اور لبوں پر اسی کا نام تھا۔ یقیناً وہ ایک ناقابل معافی خطا کر چکا تھا جس کا ازالہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ حسن کی فیملی کو آفندی ولا سے جاتے دیکھ کر سبھی لوگ حیران تھے کہ جو اتنے عرصے سے کبھی الگ نہیں ہوئے وہ آج یہاں سے جا رہے تھے، اور ظاہر سی بات تھی کہ صرف حسن ہی کا تو سائرہ بیگم، حسن اور زینب سے رشتہ نہیں تھا جو ایک نیا تعلق تھا، وہ ان کے بیٹے کا بھی اس فیملی کے ساتھ جڑ چکا تھا، تو لوگوں نے اب خاص نظر رکھی ہوئی تھی ان پر، اور ویسے بھی ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ ان کے نکلتے ہی پڑوس کی ایک خاتون سائرہ بیگم سے ملنے کے بہانے آئی تھی۔ گیٹ پر کوئی تھا نہیں، شاید گیٹ کیپر گیٹ کھلا چھوڑ کر ہی اندر کچھ پوچھنے گیا تھا، ورنہ وہ کسی کو بھی بنا اجازت اندر نہیں جانے دیتا تھا۔ وہ بھی تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، اور جیسے ہی وہ لانچ میں داخل ہوئی ہانیہ کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھ کر وہ طنزیہ گویا ہوئی۔ ہانیہ بیٹی، آپ نہیں جا رہی اپنے سسرال والوں کے ساتھ؟ انہوں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، حالانکہ انہیں سنگن مل ہی چکی تھی۔ ہانیہ کیا کہتی؟ روتی ہوئی واپس سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی طرف بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ سائرہ بیگم نے غصے سے پوچھا تو ان کے چہرے سے مسکراہٹ اب غائب ہوئی تھی۔ سائرہ بیگم مجھے تو کوئی خاص کام نہیں ہے، مگر لوگوں کے منہ آپ کیسے بند کریں گی؟ لڑکی کی شادی کا شوق تھا تو اسے رخصت بھی کرنا تھا نا، اسے رخصت کرنے کے بجائے آپ نے تو لڑکے کو ہی گھر سے بھگا دیا۔ ایسی بھی کیا جلدی تھی ماہر کو باہر جانے کی؟ کون سا ایسا لڑکا ہے جو شادی کے اگلے ہفتے ہی گھر چھوڑ کر چلا جائے؟ لوگ تو اسی وقت سے باتیں کر رہے ہیں، اب تو صاف صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی تو صرف میں آئی ہوں، ابھی تو باری باری سب آ کر پوچھیں گے۔ کیا جواب دیں گی آپ انہیں، یا پھر باقی سب لوگوں پر بھی ایسے ہی غصہ کریں گی جیسے مجھ پر کر رہی ہیں؟ موقعوں میں غصہ اور شیطانیت لیے بولی تو سائرہ بیگم اب اپنی جگہ سے اٹھ کر ان پر چلائی تھیں، چلی جائیں آپ یہاں سے۔ ہاں ہاں، میں تو چلی جاؤں گی، باقی سب کو کیسے روک پائیں گی آپ؟ بیٹی کی تو صحیح تربیت کی نہیں تھی، کم از کم نواسی کو تو سنبھال کر رکھتی۔ ان کی بات پر اب سائرہ بیگم زور زور سے چلاتے سیکورٹی گارڈز کو بلانے لگی تھی۔ آپ خود چلی جائیں ورنہ میں دھکے دے کر آپ کو یہاں سے نکلوا دوں گی۔
سارہ بیگم نے خود پر ضبط کرتے اب رندھے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ تنزیہ مسکراتی وہاں سے چلی گئی تھیں، اور ان کے جانے کے بعد سارہ بیگم اب دھاڑی مار مار کر رونے لگی تھیں۔ ایسے نہیں تھے گھر پر ورنہ اچھا خاصا ہنگامہ ہو جاتا۔ سارہ بیگم کی آواز سنتے ہی سدرا اور زینب تقریباً بھاگتی ہوئی لانچ میں آئی تھیں۔ سارہ بیگم کو ایسے روتے دیکھ کر دونوں بھی پریشان ہو گئی تھیں، مگر صرف تسلی دینے کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتی تھیں کہ زینب تو خود بیچاری اپنے حال سے بے حال تھیں، وہ کیا کسی کو سنبھالتیں، اور سدرا اب بہت پریشان رہنے لگی تھیں۔ انہیں سعدیہ اور دعا کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ لوگ خوشی سے جاتے تو اور بات تھی، مگر جن حالات میں وہ یہاں سے نکلے تھے، ان حالات نے سب ہی کی زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سدرا خود بھی تو تھک گئی تھیں یہ سب دیکھ دیکھ کر، مگر سکون تھا کہ ان کی زندگیوں سے اب رخصت ہو چکا تھا۔ شاہوی کو اب تک انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر انہیں معلوم تھا کہ جیسے ہی بات پھیلے گی اس تک بھی پہنچ ہی جائے گی، کوئی نہ کوئی رشتہ دار اسے فون کر کے بتا ہی دے گا۔ مگر ابھی وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو انہوں نے شاہوی کو ابھی اس معاملے سے آگاہ نہیں کیا تھا، مگر جانتی تھی کہ جس دن اسے پتہ چلے گا وہ طوفان برپا کر دے گا۔ مام ہم اکیلے کیوں رہ گئے؟ دادو نے ہمیں کیوں نکال دیا؟ تائی جان ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئیں؟ انہیں تو آنا چاہیے تھا نا؟ دعا نے سعدیہ کے ساتھ بیٹھتے ان کے کندھے پر سر رکھ کے کہا تو وہ جو کب سے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر سے آنسو تیزی سے ان کی آنکھوں سے نکلتے انہیں سسکنے پر مجبور کر گئے تھے، اور دعا کے گلے لگ کر اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ بیٹا ہماری قسمت خراب ہے، ہمارے نصیب میں خوشیاں لکھی ہی نہیں گئیں۔ جانے میرے گناہ کتنے زیادہ تھے کہ میری سزا اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا تو سکون مجھے بھی نہیں مل سکا۔ ان کی بددعائیں آج بھی میرا پیچھا کر رہی ہیں، میرے گناہ میرے بچوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ میری بچی، تم دعا کرو میری یہ سزا ختم ہو جائے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے، اب سہنے کی ہمت نہیں رہی ہے۔ اب کچھ اور ہوا نا تو میں مر جاؤں گی، بلکہ شاید مر ہی چکی ہوں، میں ایک زندہ لاش بن گئی ہوں۔ دعا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ سعدیہ کو کیسے تسلی دیتی، وہ تو خود بہت گھبرا گئی تھی۔ سعدیہ کے گلے لگ کر وہ بھی تو سسک رہی تھی۔ جب حسن وہاں آئے تھے، دونوں کو اس طرح روتے دیکھا تو دل کیا خود بھی اپنا دل کا غبار نکال دیتے، لیکن وہ اس وقت ایسا کر کے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، سو خود کو نارمل ظاہر کرتے جا کر دعا اور سعدیہ کے پاس بیٹھ گئے۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، چائے تو پلا دے کوئی۔ حسن کی بات سنتے ہی دعا اٹھ کر کچن میں گئی تھی۔ سعدیہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم نے رو رو کر اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ دعا بھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہے کہ وہ ان حالات کو سمجھ سکے، بجائے اسے حوصلہ دینے کے تم اسے بھی پریشان کر رہی ہو۔ وہ سعدیہ کے قریب ہوتے گویا ہوئے تو ان کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سعدیہ حوصلہ رکھو۔ وہ ان کے بالوں میں انگلیاں چلاتی انہیں تسلی دیتے خود بھی اب ہمت ہارنے لگے تھے۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، جب دعا نے کمرے کا دروازہ نوک کیا تو اسے دیکھ کر سعدیہ حسن سے دور ہوئی تھی۔ تم نے اپنے لیے چائے نہیں بنائی کیا؟ حسن نے اسے پوچھا تو دعا نے سر جھکا لیا۔ نہیں ڈیڈ، دل نہیں چاہ رہا، آہستہ آواز میں کہتے وہ پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو، اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا تو دعا حسن کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا تو بالکل بھی نہیں ہوا، مگر اب اسی بات کو سوچ کر روتے رہے تو ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ کی اسٹڈیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں، ہم کچھ دنوں میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، پھر اسے بھی سیٹ کرنا ہوگا نا؟ لیکن اگر ان گزری ہوئی باتوں پر روتے رہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ماہر نے جو کچھ بھی کیا غلط تھا، بہت زیادہ غلط، مگر ہم اسے دل سے لگا کر نہیں بیٹھ سکتے، ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے، خود کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ ایک رستہ ہے اس سب سے نکلنے کا، حسن نے دعا کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا تو دعا اور سعدیہ حسن کی طرف حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ مگر کون سا راستہ ڈیڈ؟ دعا نے معصومیت سے پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ ہم جتنے بھی غمزدہ ہوں، جتنے بھی پریشان ہوں، ہمارا رب ہمارے دل کی کیفیت سے واقف رہتا ہے۔ ہم اپنے اچھے حالات کے لیے اپنے رب سے تو دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، وہ ضرور کوئی بہتر راستہ نکال دے گا۔ دعا اب سے نماز کی پابندی کرنا، ہاں؟ انہوں نے دعا کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کرتے پوچھا تو اس نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ اب جلدی سے جاؤ، 3 کپ چائے بناؤ، ہم تینوں پیئیں گے۔ 3 نہیں 4 کپ، بلکہ 6 کپ، میں 2 ایکسٹرا لوں گا۔ چائے کی فرمائش پر سب نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ساحر کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت فریش نظر آ رہا تھا۔ جی بھائی، میں بنا لاتی ہوں۔ دعا چائے بنانے کے لیے باہر چلی گئی اور حسن فریش ہونے۔ جب ساحر جا کر سعدیہ کے پاس بیٹھا تھا
مام آپ اس طرح سے رو رو کر صرف خود کو خراب کر رہی ہیں، ہم سب کے نصیب میں یہی سب لکھا تھا۔ ساحر نے ان کا ہاتھ تھامے کہا تو وہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتی ساحر کو پریشان کر گئی تھی۔ کیا ہوا مام، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اچھا آپ چھوڑیں ان باتوں کو، آپ بتائیں مجھے کہاں شادی کرنی چاہیے؟ جہاں آپ کہیں گی میں وہیں شادی کروں گا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بہو کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ساحر تو انہیں بہلانے کی خاطر سی باتیں کر رہا تھا۔ جب سعدیہ کی بات اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی، سامنے سے کر لو شادی۔ سعدیہ ساحر سے کہتی اب نظر چرا گئی تھی، مگر منتظر تھی اس کے جواب کی۔ ساحر کچھ سیکنڈز انہیں حیرت سے دیکھتا رہ گیا، پھر خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا کہ پھر سے سعدیہ گویا ہوئی تھی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے ساحر؟ کچھ باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ بول کر رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ دل گم شدہ کبھی مل ذرا مجھے وقت دے، میری بات سن، میری حالتوں کو تو دیکھ لے، مجھے اپنا حال بتا کبھی، کبھی پاس آ کبھی مل سہی، میرا حال پوچھ بتا مجھے، میرے کس گناہ کی سزا ہے یہ، تو جنون ساز بھی خود بنا، میری وجہ عشق یقین تیرا، ملا یار بھی تو تیرے سبب، وہ گیا تو بھی چلا گیا۔ دل گم شدہ یہ وفا ہے کیا، اسے کس ادا میں لکھوں بتا، اسے قسمتوں کا ثمر لکھوں، یا لکھوں میں اس کو دغائے سزا۔ دل گم شدہ، دل گم شدہ۔ ہانیہ ابھی ماہر کو بھول نہیں پا رہی تھی، جتنا اسے بھلانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی یاد آتا۔ اب بھی اس کی تصویریں دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا ماہر، میں کیا کروں گی تمہارے بن، نہ جی سکتی ہوں نہ مر سکتی ہوں، کسی قابل نہیں چھوڑا تم نے مجھے، کسی قابل نہیں چھوڑا۔ روتے ہوئے وہ کب سو گئی، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ ہوش تو تب آیا جب زینب نے اس کے روم کا دروازہ ناک کیا تھا، مگر ابھی وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تو سوتی بن گئی۔ اسے سوتے ہوئے دیکھ کر زینب واپس پلٹ گئی تھی۔ دعا آج پورے ایک ہفتے بعد اسکول آئی تھی، مگر کسی کام میں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی وہ باہر آئی تھی، ڈرائیور رش ہونے کی وجہ سے روڈ کے دوسرے سائڈ پر کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں جاتی کسی نے اسے مخاطب کرتے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جی آپ کون؟ دعا کو لگا کہ شخص وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکی تھی، مگر یاد ہی نہیں آیا۔ یہ بات کر لیں، شخص نے موبائل اس کے سامنے کرتے کہا تو وہ ڈر گئی۔ میں کیوں کسی سے بات کروں؟ فون پر دعا کی آواز سنتے وہ مسکرایا تھا۔ سر وہ کہتی ہیں کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ اکرم ویڈیو کال آن کرو۔ اس نے جیسے ہی ویڈیو کال آن کی سامنے شاہور کا چہرہ اسے نظر آیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید اس کا وہم تھا، کیونکہ ساری رات بھی تو وہ خواب میں شاہور کے ساتھ گھومتی پھر رہی تھی۔ جب آنکھیں کھلی تو دل اداس ہوا تھا، اب بھی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی دونوں ہاتھ سے آنکھیں مسلتے ہوئے 10 بار پلکیں جھپکتے یہ یقین کرنے کی کوشش کی تھی کہ فون پر شاہور ہی تھا یا پھر اس کا خیال۔ شاہور اس کی معصومانہ حرکتوں سے محظوظ ہوتے اور مسکراتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھتے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے آئینے میں اتارنے لگا۔ جب دعا نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، آپ کو منع کیا تھا نا کال کرنے سے؟ جی لیکن رہا نہیں گیا نا ہم سے، یہ اکرم کے ہاتھ میں نے آپ کا گفٹ بھجوایا ہے، رکھ لیجیے گا۔ میں یہ نہیں لے سکتی، موم ناراض ہوں گی۔ دعا کا دل اداس ہوا تھا جب اس نے گفٹ لینے سے انکار کیا تھا۔ موم کو مت دکھائیے گا، اور اگر آپ نے لینے سے انکار کیا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، پھر زندگی میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ شاہور کی دھمکی پر دعا کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا، مگر شاہور خود ڈر رہا تھا کہ اگر آج دعا نے اس کی بات نہ مانی، اسے اہمیت نہ دی، تو شاید وہ زندگی میں اسے کبھی بھی وہ عزت و مقام نہیں دے گی جس کی امید وہ دعا سے کر رہا تھا۔ ایک شرط پر رکھ لیتی ہوں، دعا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو شاہور کے دل کی دھڑکنیں کچھ نارمل ہوئی تھیں۔ جی بولیے، شاہور نے اپنی مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ دوبارہ سے ایسا کچھ نہیں کریں گے آپ، نہ ہی مجھے کال کریں گے اور نہ ہی کوئی گفٹ دیں گے مجھے آپ؟ دعا کی اس شرط پر شاہور نے منہ بناتے ہاں میں صحیح لایا تھا۔ نہیں، پہلے پرامس کریں کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کریں گے۔ دعا بھی ضد پر اڑ گئی تھی۔ جائیں دعا، ڈرائیور انتظار کر رہا ہوگا، پھر چچی جان آپ کو ڈانٹیں گی۔ تبھی کال ڈسکنیکٹ ہوئی اور شاہور کا چہرہ غائب ہونے سے دعا کی بات ادھوری رہ گئی۔ بے دلی سے گفٹ بیگ میں رکھتے وہ جیسے ہی پلٹی، ڈرائیور سامنے کھڑا تھا۔ دعا میڈم، میں کب سے یہاں آ گیا تھا مگر آپ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ جی انکل میں یہیں تھی، چلیں، ڈرائیور سے کہتے اس نے ادھر ادھر گردن گھما کر اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی جیسے ہی چلی اس نے وہ گفٹ کھول کر دیکھا تو کچھ پل کے لیے محبوط سی رہ گئی۔ انتہائی خوبصورت ڈیزائن کی چین
جس میں چمکتا لاکٹ بلا شبہ وہ ایک منفرد اور بے انتہا حسین ڈیزائن تھا۔ چابی کی پسند ہمیشہ کی طرح لاجواب تھی۔ آئی لائک اٹ۔